ہیلو، السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل اسٹاک میں۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ انکل، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جانوروں سے محبت نہیں کرتے۔ جو ہمارے پیٹس ہیں ان سے لوگوں کی کوئی محبت نہیں ہے، اور اس صفت سے ہم ایسا لگتا ہے آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ اور باہر کے ممالک میں ان کے لوگ جانوروں سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کو بڑا خیال کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم میں یہ صفت کیوں نہیں ہے اور اب کا کیا مشاہدہ ہے؟ جی انکل۔ السلام علیکم پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب، یہ موضوع بڑا ڈیلیکیٹ ہے، بہت اچھا موضوع، جذبات سے بھرا ہوا، انسان جانوروں کی خدمت، انسان کی اس سے بھرا ہوا یہ ٹاپک ہے آپ کا جو لے کر آئے، بہت اہم۔ پاکستان میں جانوروں سے محبت نہیں دیکھی جاتی، جن کو ہم پیٹس کہتے ہیں، جن کو ہم گھر میں بھی رکھتے ہیں۔ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، خرگوش ہو گئے، کچھ لوگوں نے ہرن پالے ہوئے ہیں، اور بکرے ہو گئے، بکریاں ہو گئی، سب یہ پیٹ کا حصہ بنتے ہیں ہمارے جیسے لوگ۔ وہاں زیادہ تر باہر کتے ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں، یا پھر لوگوں نے مگرمچھوں کو پالا، شیروں کو بھی پالا، چیتاؤں کو بھی پالا، تو وہ ان کے اپنے طور طریقے ہیں، ان کے اپنی لائکنگس ہیں۔ بہرحال یہاں جو بنیادی فرق دیکھنے میں آیا کہ جانوروں کے ساتھ وہ محبت آپ کے ملک میں کیوں نہیں نظر آتی، بلکہ آپ اس تقریباً علاقے کی بات کریں سب کانٹیننٹ میں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، وہاں بھی بڑا برا رویہ ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو اور قریب آ جائیں، یہ دوسرے ممالک لے لیں، مڈل ایسٹ کے لے لیں، ادھر ایشیا سینٹرل لے لیں، اس میں کچھ اور ممالک ہیں جہاں یہ چیزیں نہیں دیکھنے میں آئیں کہ جانوروں سے آپ کو ایک خاص الفت ہو، ان کی آپ ایک ٹیک کیئر کرتے ہو۔ ہاں، یہاں میں لقمہ دیتا ضرور چلوں گا، بدھ مت میں، بدھ مذہب میں، جو سدھارتھا صاحب کا مذہب ہے، جو ایک عظیم فلسفی اور ایک عظیم مذہبی رہنما تھے، ہمارے سدھارتھا صاحب بدھ مذہب کے بانی، انہوں نے پیار کیا جانوروں سے۔ انہوں نے سکھایا کہ بھائی آپ نے کسی جانور کا قتل نہیں کرنا، آپ نے کسی قسم کا جانور ہو، کیسا ہی جانور ہو، کتنا ہی آپ کو اس کو کھانے کا شوق ہو، اس کے گوشت سے آپ محظوظ ہونا چاہتے ہیں، لیکن بدھ مذہب نے اس کو بالکل نفی میں تبدیل کر کہا بھائی ان سے پیار کرو، ان کو جینے دو، سبزیاں وغیرہ کھاؤ، کیا تم نے گوشت کی ریٹ لگائی۔ چلے وہاں سے ان کا پیار کا پہلا باب کھلتا ہے کہ ہائی لیول آف کانشیسنیس فار دی فیلو بینگ کہوں گا کیونکہ جانوروں پہ بات ہو رہی ہے، ناٹ فیلو سٹیزن ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی بات نہیں ہو رہی، جانوروں کے ساتھ انسان کے رویے کی بات ہو رہی۔ تو یہاں سدھارتھا صاحب نے کہا بھائی آپ نے کسی جانور کو، کسی پرندے کو مارنا نہیں۔ اب آتی بات ہمارے حضور پاک کی، آپ نے بھی کہا کہ بھائی بلیوں کا خاص خیال کریں، بلیوں کو جو مارے گا اس پہ اللہ کی طرف سے رزق کم ہو جائے گا۔ حضور نے کتوں کے بارے میں بھی کہا کہ بھائی آپ ان کو پال سکتے ہیں، بہت وفادار اچھا جانور ہے، گھر سے باہر رکھیں، کیونکہ اس کا لفظ نجس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی جگہ لفظ چلاتا ہے اپنا جہاں پر جو جگہیں آتی ہے بات سمجھ میں گندی ہوتی ہیں۔ تو وہ کہا کہ بھائی لیکن انسان کی خدمت اتنی کرتا ہے یہ کہ آپ پہ حرام کیا ہے کتے کا قتل، بلی کا قتل، کبوتر کا قتل، دوسرے اور ہرن کا، اور ایک دو جانور ہیں بطخوں کا، ان کو آپ حضور نے حرام قرار دیا اپنی حدیث میں۔ تو بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے پیارے حضور اگر جانوروں سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے اپنا دامن کاٹ دیا تھا، بلی سو رہی تھی یار دامن پہ، تو آپ کو تو وہاں سے پیٹ کی محبت کو سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں سمجھا۔ آپ جس بے حسی کے شب و روز گزار رہے ہیں پاکستان میں،
اور جس بےحسی سے ایک سینچری کہہ لیں، سینچری سے زیادہ کہہ لیں، آپ کو وہ شعور ہی کسی بندے نے نہیں دیا کہ جانور سے لگاؤ، جانور سے اٹیچمنٹ، جانور سے رشتہ کس طرح بنتا ہے۔ بھائی وہ جانور آپ کو کتنی خوشی دیتا ہے۔ ایک خوبصورت کتے کے بچے کو آپ دیکھیں، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جب وہ آپ سے پیار کا اظہار کرتا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ اس کو دھکے دے کے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ایک آدھ چپت مار دیتے ہیں، ڈنڈا اٹھا کے زور سے اس پہ شور کر رہے ہوتے ہیں فرش پہ، تاکہ وہ آپ کے میسج کو سمجھے کہ بھائی قریب آئے گا تو تجھ کو ڈنڈا پڑے گا۔ پھر آپ اس کے کھانے کا خیال نہیں کرتے، اب کھانا کھا رہے ہیں تو یہ اس میں سے جو بوٹیاں آپ نے سب کھا لی، ہڈیوں کو بھی چوس چوس کے ان کا ستیاناش کر دیا ہڈیوں۔ اس کے بعد بڑی شان سے کتے کو لے جا کے گھر سے باہر آپ نے ہڈی دے دی۔ ہاں بڑا خیال کیا آپ۔ ارے یار انکل میں یہاں پر ایک آپ کو تھوڑا سا روکوں گا جی کہ آپ نے بھی جو ہے وہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کتا پالا تھا، جی اور آپ اس کتے کو کوسٹاریکا سے پاکستان لے کر آئے، جی اور پاکستان سے پھر آپ کراچی سے اسلام آباد گئے، تو اسلام آباد میں آپ کو ایک بڑا خطرناک قسم کا ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ ہوا، جی آپ کے کتے کے ساتھ، جی تو وہ تھوڑا سا آپ ضرور بیان کیجیے گا کہ ہمارے لوگوں کا کیا رویہ ہے۔ جی جی میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے لقمہ دیا ہے تو اس کو پہلے ایکسپلین کر دوں تاکہ پھر ویڈیو میں اس کا ریفرنس سے بات کی جائے۔ بھائی میں اپنے جانور کو 10-11 سال ساتھ رکھا کوسٹاریکا سے، جب پاکستان آیا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں نے کہا اس کو کہاں، یہاں تو کوسٹاریکا میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کو ساتھ لے کر آیا، بہت اچھا ہمارا بانڈ تھا، میں بہت پیار کرتا تھا اس جانور سے۔ کتی تھی آگوا، ہم نے اس کا نام رکھا تھا۔ آگوا کا مطلب واٹر ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، اردو میں پانی ہو گیا، اسپینش میں آگوا ہو گیا، انگلش میں واٹر ہو گیا۔ ہم نے اس کا نام واٹر رکھا تھا، اب لیکن اسپینش میں پکارتے تھے آگوا۔ آگوا کا مطلب پانی ہوتا ہے۔ بہت پیارا جانور، وہ اسلام آباد میں ہمارے ساتھ گئی، ہر جگہ ہمارے ساتھ نے ٹریول کیا۔ جب میں کراچی سے اسلام آباد گیا تو میں ساتھ لے گیا، فلائی کیا، جہاز میں لے کے گیا، بڑے بڑے جہازوں میں بٹھا کے اس کو پاکستان تک پہنچایا تھا۔ 3 فلائٹ بدلنی پڑی تھی، کوسٹاریکا سے اسپین، اسپین سے دبئی، دبئی سے کراچی۔ ہمیں پیار تھا اس جانور سے، اس کا ٹکٹ بھی 2 لاکھ سے زیادہ کا لگا تھا۔ اور ہمارا کتا ہمارے دوست، ہم نے اس کو دوست کا درجہ دیا تھا، ہم نے اس کی خدمت کی۔ وہ ½ کلو فریج سے نکلا ہوا، سپر مارکیٹ کے فریج سے نکلا ہوا گائے کا قیمہ کھاتی تھی، اور 1 لیٹر ٹھنڈا دودھ پیتی تھی۔ یہ اس کے ڈائٹ کا حصہ تھا، علاوہ اس کے پیڈیگری وغیرہ وہ جو کتوں کے کھانے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو سرو کرتا تھا اسنیکس کے طور پہ، لیکن اس کی مین ڈائٹ آدھا سے قیمہ گائے کا اور 1 لیٹر دودھ۔ یہ ہمارا پیار تھا ایک دوست کے لیے، اس جانور کے لیے۔ میں تو جانوروں کے پروٹیکشن کا بڑا حامی ہوں، اور اسلام آباد میں ایک صاحب نکلے اور اتنا بڑا ڈنڈا اٹھایا تھا، اگر وہ اس کو نہیں دیکھتا میں تو وہ ڈنڈا میرے کتے کی کمر پہ پڑ سکتا تھا، اور اس ڈنڈے سے اس کی کمر ٹوٹ سکتی تھی۔ اس وحشی سے میں لڑ پڑا، میں نے کہا تجھے شرم آتی ہے بغیرت انسان، یہ تو نے کیا حرکت۔ مجمع جمع ہو گیا، مسئلہ بن گیا، وہ رائے نے مجھے گالی دی، ایسی بات کی۔ میں نے کہا گالی سنی کسی نے؟ میں نے اس کو یہ کہا کہ یہ جانور ہے، ابھی بول رہا ہوں سب کے سامنے، یہ جانور ان جانوروں سے بدتر ہے، ہوگا انسان کی شیپ میں۔ تو جھگڑا بڑھ گیا، لیکن ہماری کتے کی بچت ہو گئی۔ یہ آپ کی محبت ہے جانوروں سے، معصوم جانوروں۔ وہ لکڑی اگر پڑ جاتی اس کی کمر پہ تو اس کی کمر ٹوٹ سکتی تھی، جس وحشیانہ طور پہ غصے سے اس نے اس پہ مارنے کی کوشش کی، بچ گئی، اللہ کا کرم ہو گیا۔ تو یہ مثال میں آپ کو بتائی، یہ آپ کا پیار ہے۔ تو گھر میں جو جانور ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہڈیاں چوس چوس کے آپ نے ہڈیوں کا ستیاناش کر دیا۔ اس میں سخت ہڈیاں ایسی ہیں جس کو جانور بھی نہیں چبا سکتا، وہ لے جا کے آپ نے باہر کے برآمدے کے فرش پہ پھینک دی، یہاں پر کتے صاحب نے کھانا ہے۔ آپ کو شرم آتی ہے؟ آپ کس لیول کے انسان؟ وہ بیچارہ اس ہڈی کو نہیں چبا سکتا اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ آپ نے خدمت کی۔
اور اس سے توقع کر رہے ہیں کہ رات کو چور آئے گا تو چور کو سب سے پہلے میرا کتا کاٹے گا. تو نے اپنے کتے کو آفر کیا کیا؟ اس کو تو نے اپنا دوست بنایا. وہ تو اس کے نیچر میں جہاں بیٹھے گا وہ ان کا دوست ہو جائے گا, ان کے ساتھ سنسیئر ہوگا, ان کے لیے جان دے سکتا ہے. تو بھائی آپ کیوں ان جانوروں سے پیار نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے دل میں ایسے کیا اندھیرے پھیلے میں کہ آپ کو اس خوبصورت عمل سے کوئی اتفاق نہیں, آپ اس کو پریکٹس میں لانا نہیں چاہتے؟ جانوروں کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتے, ان کو گلے نہیں لگاتے, ان سے پیار کا اظہار نہیں کرتے, ان کی باڈی لینگویج کو نہیں سمجھتے, ان کے جیسچر کو نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, نہ مطالعہ ہے, نہ شوق ہے, نہ ذوق ہے, نہ آپ کتاب پڑھتے ہیں جانور پہ کوئی, نہ آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یار ان کی یہ نیچر ہوتی ہے, اس کو اس طرح اٹینڈ کریں گے تو یہ آپ سے اور پیار کرے گا, پھر آپ کا پیار اس کی طرف جائے گا تو یہ اور آپ کا گرویدہ ہو جائے گا, آپ کی عزت کرے گا, آپ کی بات سنے گا, آپ کی رکھوالی کرے گا. لیکن آپ نہیں کرتے. وہی حال آپ کے پرندوں کا ہے, پرندے سوکھ کے پنجروں میں مر جاتے ہیں, آپ اس کو کھلا نہیں چھوڑتے, آپ کو کہا ہوا کہ بھاگ جائے گا. تو یار یہ تمہاری محبت اتنی کمزور کیوں ہے؟ تم اس کو پرندے کا پنجرا کھول دو, وہ درخت پہ بیٹھ جائے گا لیکن آپ کے گھر میں رہے گا. بہت سارے طوطے ایسے جو ہم نے دیکھے دوستوں کے گھروں میں کہ وہ انہیں کھلا چھوڑ دیتے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی کوئی نالج ہے, اس کو پتہ ہے کہ جانوروں سے پیار اور پرندوں سے پیار کے کیا فوائد ہیں. وہ طوطا چھوڑ کے آپ کو نہیں جائے گا. اسی طرح دوسرے پرندے, ایگل کو لے لیں, وہ بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا, باز کو لے لیں, وہ بھی چھوڑ کے نہیں جاتا. لیکن آپ کا ایک خاص پیار, خاص لگاؤ, خاص اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس جانور. باہر کی مثال دوں گا, اپنی تو بات کر دی, اپنا تو رونا رو لیا آپ کے سامنے. آپ کو کوئی محبت نہیں ہے جانوروں سے. آپ ان کو کاغذ کے جانور دیکھتے ہیں, آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ ان میں جان ہے, وہ گوشت پوست کے بنے ہوئے, اسے تکلیف ہو سکتی ہے, وہ بیمار ہو سکتا ہے. آپ نے اس کی تیمارداری کرنی ہے, اس کا خیال کرنا ہے, اس کو انجیکشن لگانے ہیں, اس کے ڈائٹ, اس کو وائرس لگ سکتا ہے, اس کی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے, اس کو کھانا دینا ہے مکمل, اس کو پانی دینا ہے, اس کو دودھ پلانا ہے. یہ آپ کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ آپ کا وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. گھر میں ہے تو ہے, بڑی آپ نے مہربانی کر دی, ایک ہڈی پھینک دی اس کے سامنے. یار ایسا مت کرو, ایسی ذاتی مت, اسے مکمل کھانا دو. ٹھیک ہے کتے کے کھانے آتے ہیں وہ دے دو. اگر آپ کا ستیاناش ہو رہا ہے, دل خراب ہو رہا ہے, آپ مر رہے ہیں, کنجوس ہیں آپ کا دل خراب ہو جاتا ہے کہ میں اتنا بڑا گوشت کا لوتھڑا, اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا اپنے کتے کو کیوں دوں, یہ تو مجھے 500 روپے کا پڑا. تو پھر آپ جانور نہیں پالیں, چھوڑ دیں ان کو ان کے حال. معصوم جانوروں کو آپ قیدی بنا دیتے ہیں, زنجیر سے بندھا ہوا ہے, رات بھر بھوک رہا ہے, دن میں ڈیوٹی کرتا ہے آپ کے لیے, آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ بھاگ نہ جائے. بھائی تیرے حالات ایسے, اگر اس کو زنجیر سے چھوڑ دے گا تو بھاگ جائے گا. بولے گا لعنت ہے اس کے اوپر, یہ جو میرا آنر ہے اس پہ لعنت ہے, میں تو چاہ رہا ہوں یہاں سے. تیرے کو ابنڈن کر دے گا, چلا جائے. کتا ہوگا, بلی ہوگی, تو میں تمہارا گھر چھوڑ دیں گے. تم نے یہ ارن کیا, جانوروں سے محبت نہیں کر کے آپ نے اس ٹائٹل کو جیتا ہے کہ آپ ایک بے رحم اور بے وفا اور ظالم انسان. یہ خطابات آپ کو پسند آ رہے ہیں؟ یار یہ نہیں کرو, جانوروں سے محبت کرو, انہیں کھانا دو, انہیں پانی دو, ان سے پیار کرو, ان سے اٹیچمنٹ بناؤ. اپنے بچوں کو کلچر سکھاؤ کہ آپ نے جانوروں سے محبت کرنی, انہیں مارنا نہیں, ان سے زیادتی نہیں کرنی. یہ کلچر آپ کو امریکہ میں ملے گا, جاپان میں ملے گا, کوریا میں ملے گا, چائنا میں ملے گا. ارے بہت سارے ملک, امریکہ, کینیڈا, یہاں لوگ پیار کرتے ہیں جانوروں. انہوں نے جانوروں کی عزت کی ہے, جانوروں سے محبت کی. اپنی اولاد کے بعد سب سے زیادہ وہ اپنے کتے کو چاہتے ہیں, پھر اپنے بلیوں کو چاہتے ہیں. ان کے بیڈ روم بنائے ہوئے, ان کے لیے ہوٹلز بنائے ہوئے, ٹھہرنے کے لیے ہوٹلز بنائے. یار ان کے کھانے کے برتن, اس میں بڑی پیار سے کھانا سرو ہوتا ہے, بڑے پیار سے ان کا مشروب سرو ہوتا ہے. پھر ان کو گوشت ملتا ہے, پھر ان کو کتوں کی ڈائٹ ملتی ہے, پھر ان کو اسنیکس ملتے ہیں, پھر ان کو کتوں کی ٹافیاں ملتی ہیں, ان کو کتوں کے بسکٹس ملتے ہیں. گرم گرم ماحول میں, ٹھنڈے ٹب میں وہ نہا رہا ہوتا ہے کتا, ان کے ساتھ جاتا ہے,
پول بنا ہوا ہے، گھر کا پول ہے، جہاں پتہ ہے کہ پانی انہوں نے دھو دینا ہے تو کتا ان کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے پول میں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اتنا پیار کرتے ہیں جانوروں سے. دیکھنے کا سین ہوتا ہے کہ کتا اتنی خدمت کر رہا ہے، ان کے ساتھ بال کھیلتا ہے، ان کے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے بچوں کو نہیں کاٹتا، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، نہاتا ہے ان کے ساتھ، سب کچھ کرتا ہے. یار یہ پیار تم کیوں نہیں دے سکتے؟ تم کیوں ایسے ظالم انسان ہو؟ تمہیں کوئی محبت نہیں ہے جانوروں سے؟ یار ان کا بھی حق بنتا ہے. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اس لیے کہ تو ظلم کرے گا جانوروں. یار یہ نہیں کر. کچھ لوگ تو مار دیتے ہیں جانور، ان کو زہر دیتے، کہتے ہیں بہت سارے کتے ہو گئے تھے ہم نے زہر دے دی. تم نے ان کا قتل کیا جو آپ کے اسلام میں منع ہے. آپ پہ آپ کا رزق تنگ ہوگا، آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کو پکڑا جائے گا حشر کے دن. جانور بولے گا کہ اللہ سے کہ اس نے مجھے قتل کیا، مجھے زہر دیا. ایسا نہیں. مثال لو یار اپنے بھائیوں سے. امریکن بھی ہمارے بھائی، اتنا پیار اگر وہ جانوروں سے کر سکتے ہیں تو انسان سے اتنی نفرت کیوں کریں؟ یہ تو آپ کے خام خیال ہے. 150 سال سے وہ کتابیں بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کے مولوی صاحب یہاں کے کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں انگریز کے خلاف، گورے کے خلاف، کہ وہ اپنی فلسفی ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، اس لیے اس کو مت پڑھو. ابے وہ تجھے یہ بھی تو سکھا رہا ہے مارکونی کون تھا، ایڈیسن کون تھا، بل گیٹ کون ہے، وہ یہ بھی تو تجھے بتا رہا ہے. حضرت عیسیٰ کون تھے، حضور پاک کون تھے، وہ یہ بھی تو بتا رہا ہے. ہاں اس کا تجھے خیال نہیں آتا؟ اس نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے اس کا آپ کو کوئی احساس نہیں. وہ جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں یار، تم سے نفرت کیوں کریں گے؟ نہیں، آپ سے وہ نفرت نہیں کرتے. آپ کا کردار، اعمال، آپ کا تعصب، آپ کی تنگ نظری اتنی گری ہوئی ہے. جانور سے پیار تو دور کی بات ہے، تو انسان سے پیار نہیں کرتا. یار تیری کیا حالت ہے یار، مت کرو ایسا. پاکستان زندہ باد، پیارے پیارے جانور زندہ باد. میرا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب جانوروں کو دیکھتا. اتنا پیار کرنے والے جانور. مجھے راستے کے کتے والہانہ مجھ سے چپک جاتے ہیں. یار مجھے جا کے کپڑے بدلنا ہوتے ہیں، بدل لوں گا، نہانا ہوتا ہے نہا لوں گا. ان کی محبت کو ٹھکراؤں گا نہیں. ٹھیک ہے، آپ تمام کے لیے پیغام ہے اور ہمارے حضور کا پیغام. آپ جانوروں سے محبت کرتے تھے بہت زیادہ. حضرت عیسیٰ کا پیغام، دوسرے پیغمبر سب نے محبت کی. حضرت سلیمان کا لے لو، کتنی محبت کی، جانور ان کی رعایا تھی. آپ نے ان کو قتل کیا، ان کو مارا نہیں، ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے، ان کو آزاد رکھا. خدا حافظ پاکستان. امید ہے کہ آپ اس تبصرے پر عمل کریں. آج سے اسی وقت سے جانوروں سے محبت اور ان کی خدمت کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بڑھائے گا، آپ سے پیار کرے گا. اللہ پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق ہے. خدا حافظ.